الحمد لله الحمد لله الذي أكرمنا بنعمة الإيمان. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإسلام. الحمد لله الذي أعزنا بنعمة الإسلام، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأنام وعلى آله وأصحابه الكرام، وجعلنا من أمة خير الأنام. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. صدق الله العلي العظيم. محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے. اتنی نعمتوں سے نوازا ہے کہ ہم ان کو شمار نہیں کر سکتے، ان کو گن نہیں سکتے، ان کا احاطہ نہیں کر سکتے. لیکن کسی بھی نعمت کے دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے احسان نہیں جتلایا. اللہ نے کبھی نہیں فرمایا کہ میرا احسان مانو، میں نے تمہیں دیکھنے کی نعمت دی. اللہ نے کبھی نہیں فرمایا کہ میرا احسان مانو، میں نے تمہیں بولنے کی نعمت دی. کبھی اللہ نے نہیں فرمایا کہ میرا احسان مانو، میں نے تمہیں پکڑنے کی، چلنے کی، سونگنے کی اور اسی طریقے سے سننے کی اور سمجھنے کی نعمتیں دی. کبھی اللہ نے نہیں فرمایا. پھر مادی نعمتوں میں اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کی نعمت دی، بہن بھائیوں کی نعمت دی، بیوی کی شکل میں نعمت دی، اولاد کی نعمت دی. کبھی اللہ نے نہیں فرمایا کہ ہمارا احسان مانو، ہم نے تمہیں اولاد دی. حالانکہ اولاد کی نعمت اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. جن کے ہو جاتی ہے ان کو اندازہ نہیں ہوتا، اور جن کے نہیں ہوتی ان کو پوچھو کہ یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. لیکن اللہ نے کبھی بھی اس بات پر احسان نہیں جتلایا. کسی نعمت کے دینے پر اللہ نے احسان نہیں جتلایا. لیکن تمام نعمتوں میں دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کے دینے پر اللہ نے احسان جتلایا. اور اللہ نے فرمایا کہ احسان مانو کہ ہم نے تمہیں یہ نعمتیں دی. وہ دو نعمتیں کیا ہیں؟ ایک نعمت ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت، اس کے بارے میں اللہ نے احسان جتلایا ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے مومنوں پر یہ احسان کیا ہے کہ ان میں سے انہی میں کا ایک عظمت والا رسول اور پیغمبر بھیجا ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہمیں ملے، یہ اللہ کی نعمت، اور اس نعمت کے دینے پر اللہ نے احسان جتلایا کہ ہمارا احسان مانو کہ ہم نے تمہیں یہ نعمت عطا کی. دوسری نعمت کیا ہے؟ اس کو بھی اللہ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا. یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین. اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ تم پر احسان جتلاتے ہیں کہ یہ اسلام قبول لے، اسلام لے آئے. بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، بلکہ اللہ نے ان پر یہ احسان کیا ہے کہ ان کو ایمان کی اور اسلام کی توفیق دی. تو کسی آدمی کو ایمان کی نعمت کا مل جانا
یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کے دینے پر اللہ نے احسان جتلایا ہے کہ ہم نے تم پر یہ احسان کیا کہ ہم نے تمہیں ایمان والا بنایا، مسلمان بنایا۔ ورنہ اللہ چاہتا تو کچھ بھی بنا سکتا تھا، کسی درخت کے سامنے، کسی پتھر کے سامنے ماتھے کو رگڑ رہے ہوتے، لیکن یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ان تمام چیزوں سے بچا کر ہمیں ایک در کا محتاج بنایا۔ اللہ اگر چاہتا تو جانور بنا دیتا، کسی گاڑی کے اندر لگے ہوئے ہوتے، اس کو کھینچ رہے ہوتے، لیکن اللہ نے وہ سب نہ کر کے ہمیں انسان بنایا، اور انسان بنانے کے ساتھ ساتھ ایمان والا بنایا، اور ایمان والا بنانے کے ساتھ ساتھ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ یہ ایسے بڑے احسانات ہیں کہ ساری زندگی اگر ہم سجدے کے اندر پڑے رہیں اور اپنی پیشانی کو رگڑتے رہیں، تب بھی ہم اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اور سب سے بڑے کمال کی بات یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ نعمت بن مانگے دی ہے۔ ایمان کے ملنے کے لیے ہم نے کوئی درخواست، کوئی اپلیکیشن اللہ کی بارگاہ میں نہیں لگائی تھی، کسی نے لگائی ہو تو بتائیں۔ کوئی اپلیکیشن ہم نے نہیں دی تھی کہ ہمیں مومن بنانا، مسلمان بنانا، مسلمان گھر کے اندر پیدا کرنا، کوئی اس کے بارے میں درخواست نہیں دی گئی تھی۔ بن مانگے، بنا کسی درخواست کے اللہ نے مومن گھر میں پیدا کیا، مسلمان گھر کے اندر پیدا کیا۔ یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور اصول یہ ہے کہ آدمی نعمت پر جتنا شکر ادا کرے گا، اس نعمت پر اتنا ہی اضافہ ہوگا۔ ہم لوگ 20 سال کے، 30 سال کے، 40 کے، 50 کے، 60 کے، 70 کے ہو گئے، کبھی ہمیں اس بات کی توفیق نہیں ہوئی ہوگی کہ ہم نے 2 رکعت اس نیت سے پڑھی ہو کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے ہمیں مومن بنا دیا، ایمان والا بنا دیا، اور بن مانگے تو نے ہمیں کیا ہے، ایمان والا بنا دیا۔ تو ایمان کا مل جانا یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم اس نعمت کا ساری زندگی بھی شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اب جو نعمت ہمیں یہ اللہ نے دی ہے، ایمان کی شکل میں، اسلام کی شکل میں، اس کے کچھ تقاضے ہیں۔ اگر ہم ان تقاضوں کو پورا کریں گے تو اللہ رب العزت اس نعمت کے اندر برکت بھی دے گا، اور ہم اس نعمت کو دنیا سے بچا کر لے جانے میں کامیاب بھی ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ نعمت کا ملنا یہ بھی ایک چیز ہے، لیکن وہ نعمت باقی رہے اور ہم مرتے دم تک اس نعمت پر باقی رہیں، یہ اس سے بھی بڑے کمال کی بات ہے۔ حدیث شریف میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، ایک زمانہ ایسا آئے گا صبح آدمی مومن، شام کو کافر ہو جائے گا۔ ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، شام کو مومن، صبح کو کافر ہو جائے گا۔ تو ایمان کی نعمت ملی ہے، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن کچھ تقاضے ایسے ہیں کہ اگر ان تقاضوں کو پورا کریں گے تو اس نعمت کو دنیا سے بچا کر لے جانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس میں جو سب سے پہلا تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے جو ہمیں ایمان کی دولت دی ہے، ہم اس کی قدر پہچانے، اس کی عظمت کو پہچانے کہ کتنی بڑی دولت ہمیں اللہ رب العزت نے عطا فرمائی۔ ایک طرف ایک آدمی ہے، اس کے پاس دنیا کے سارے آسائش موجود ہیں، پیسہ اس کے پاس موجود، گاڑیاں اس کے پاس موجود، بڑے بڑے گھر اس کے پاس موجود، اور دنیا کی ہر عیش و عشرت کا سامان اس کے پاس موجود، کوئی بیماری اس کو نہیں، کوئی پریشانی اس کو نہیں، کوئی ٹینشن اس کو نہیں، لیکن وہ آدمی مومن نہیں ہے، ایمان والا نہیں ہے۔ اس سے بڑا ناکام اور نامراد آدمی دنیا میں کوئی نہیں۔ اور دوسری طرف ایک اور ہے جس کے پاس کھانے کے لیے سامان نہیں، پہننے کے لیے کپڑا نہیں، رہنے کے لیے مکان نہیں، چلنے کے لیے سواری نہیں، معاشرے کے اندر اس کی کوئی خاص عزت، کوئی خاص ویلیو نہیں،
لیکن وہ آدمی مومن ہے، ایمان والا ہے، اس سے بڑا مالدار آدمی دنیا میں کوئی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ عن قریب مرنے کے بعد وہ ایسی نعمتوں کا مالک بننے والا ہے کہ جس نعمتوں کا ادراک ہماری آنکھ نہیں کر سکتی، ہماری زبان اس نعمتوں کو بیان نہیں کر سکتی۔ تو ایمان کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ اللہ نے جو ہمیں یہ ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، ہمیں اس کے بارے میں اس کی عظمت کو پہچانے اور اس کی قدر کو پہچانے کہ کتنی بڑی دولت ہمیں اللہ نے عطا کی ہے۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہ ابو جہل کی باندھی تھی، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعوت کے نتیجے میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو ابو جہل نے بلایا حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہ کو کہ تم نے اسلام قبول کر لیا؟ کہا کہ اسلام چھوڑ دو۔ تو حضرت زنیرہ نے کہا کہ وہ تو نہیں ہو سکتا، اسلام تو نہیں چھوڑ سکتے کسی بھی قیمت پر۔ تو ابو جہل نے لوہے کی سلاخوں کو گرم کیا آگ میں، اور گرم کرنے کے بعد ابو جہل نے ان گرم سلاخوں کو حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہ کی آنکھوں پر پھیر دیا، جس کے نتیجے میں ان کی بینائی چلی۔ اب حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہ کی جب بینائی چلی گئی تو ابو جہل نے ان کا استہزاء کرنے کے لیے، ان کی مذاق اڑانے کے لیے یہ چرچا کرنا شروع کر دیا مکے میں کہ زنیرہ نے لات منات عزا کا انکار کیا تھا، اس کا وبال زنیرہ پر پڑا ہے، اور انہوں نے اس کی آنکھوں کی بینائی کو سلب کر دیا۔ بتوں نے زنیرہ کی بینائی کو کیا کر لیا؟ چھین لیا، اس لیے کہ اس نے ان بتوں کا انکار کر دیا۔ روایات کے اندر آتا ہے حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہ کمرے میں اللہ کے سامنے سجدے میں گر گئی اور کہا کہ اللہ، جب تک معاملہ جسم کا تھا اس کو تو میں نے برداشت کر لیا، لیکن اب معاملہ عقیدے کا آ گیا ہے کہ ابو جہل مجھے یہ طعنہ دے رہا ہے کہ میری آنکھوں کی بینائی لات منات عزا نے چھین لی، حالانکہ بینائی کا دینا اور بینائی کا لینا یہ تیرے قبضے قدرت میں ہے، تو نے جیسے میری بینائی کو واپس لیا ایسے ہی میری بینائی کو واپس بھی کر دے۔ کتابوں کے اندر لکھا ہے حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہ نے ابھی اپنے ہاتھوں کو دعا کے بعد چہرے پر بھی نہیں پھیرا تھا، اللہ نے ان کی بینائی کو واپس کر دیا۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہ کی بینائی واپس آ گئی، اللہ نے ان کی بینائی کو، ان کی روشنی کو واپس کر دیا۔ تو پہچانے ہمیں اللہ نے کون سی نعمت دی ہے، اتنی بڑی دولت ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی شکل کے اندر دی ہے، لیکن ہمیں اس نعمت کا کوئی قدر نہیں، ہمیں اس کی کوئی عظمت نہیں ہمارے دلوں کے اندر۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ کسرا کی دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہیں اور کھانا کھا رہے ہیں، اور کسرا اس زمانے کے اندر سپر پاور ہے کہ جس کی طاقت کا ڈنکا پورے دنیا کے اندر بجتا تھا، کسرا کا۔ کھانا کھانے کے درمیان میں ایک لقمہ وہ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے دسترخوان پر گر گیا، تو حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ اس لقمے کو اٹھا کر جو اس پر مٹی لگ گئی تھی اس کو صاف کر کے کھانے لگے۔ تو برابر میں اور صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے ساتھی بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے کہ معقلی کیا کر رہے ہیں؟ کسرا کے دسترخوان پر، اس زمانے کی سپر پاور ہے، یہاں پر یہ عیب سمجھا جاتا ہے دسترخوان پر گری ہوئی چیز کو اٹھا کر کھانا، یہاں پر عیب مانتے ہیں، ایسا مت کرو۔ لیکن حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں ان عجمیوں کی وجہ سے، فارس کہتا نا کہ میں ان عجمیوں کی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اللہ کے نبی کی سنت یہ ہے دسترخوان پر کوئی چیز گر جائے، کھانے کا لقمہ گر جائے، اس کو صاف کر کے اٹھا کر کھا لو، اور یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت ہے، اور میں ان بے وقوفوں کی وجہ سے، ان عجمیوں کی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ ہے ایمان کی قدر، دل میں ایمان کی عظمت، اس کے سامنے کسی سپر پاور کا کوئی خوف نہیں۔ ہماری حالت کیا ہے؟ ہم کسی بڑے فنکشن کے اندر جاتے ہیں
کسی بڑی دعوت میں جاتے ہیں، کسی بڑے پروگرام میں جاتے ہیں، تو اسلام کی عظمت چونکہ دل میں نہیں ہے نا، تو اپنی اسلامی تشخص کو چھپانے کے لیے اور اپنی اسلامی وضاحت کو چھپانے کے لیے ہمارا لباس بھی بدل جایا کرتا ہے اور ہمارے سر سے ٹوپی بھی اتر جایا کرتی ہے، اور ہم انہی کے رنگ میں رنگ جایا کرتے ہیں، ان کی نظر میں اچھا بننے کے لیے، ان کی نظر میں ٹھیک بننے کے لیے ہم اپنی اسلامی پہچان کو چھپا دیا کرتے ہیں۔ لباس بھی بدل گیا، سر سے ٹوپی بھی اتر گئی، اور پھر جیسے وہ لوگ جانوروں کی طرح کھڑے ہو کر کھاتے ہیں، ہم بھی انہی لوگوں میں انہی کی طرح ہو کر رہ جاتے ہیں، اور ہم بھی انہی کی طرح کھانا کھانے لگتے ہیں۔ پتہ نہیں چلتا کہ اس میں غیر مسلم کون ہے، ایمان والا کون ہے۔ صحابہ کرام کا یہ مزاج نہیں تھا۔ صحابہ کرام اپنی اسلامی تشخص کو اور اپنی اسلامی پہچان کو برقرار رکھا کرتے تھے، چاہے وہ سپر پاور کے دسترخوان پر ہی کیوں نہ بیٹھے ہوئے۔ صحابہ کرام کبھی بھی اسلامی تشخص سے کوئی سودا نہیں کرتے تھے، اور ہمارے دلوں میں چونکہ ایمان کی عظمت نہیں، اسلام کی عظمت نہیں، تو ہمارے جو پہناوے ہیں وہ وقت کے اعتبار سے، پروگراموں کے اعتبار سے بدل جایا کرتے ہیں۔ صحابہ کرام اس میں کوئی کمپرومائز نہیں کرتے تھے، صحابہ کرام اس میں کوئی سودا نہیں کرتے تھے۔ تو ایمان کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ اللہ نے جو ہمیں یہ اتنی بڑی عظیم الشان دولت دی ہے، اس کی عظمت کو پہچانیں اور اس کی عظمت کی ہم قدر کرنے کی کوشش کریں کہ کتنی بڑی دولت ہمیں اللہ نے ایمان کی شکل میں دی۔ اور دولت ایمان کا دوسرا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کے بارے میں فکر مند رہیں، اس کو بچانے کے بارے میں فکر مند رہیں، کہ جیسے ہمیں اللہ نے یہ نعمت دی ہے، کیسے ہم اعمال کریں کہ اس نعمت کو ہم دنیا سے بچا کر لے جائیں۔ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیم اسی بات کی کوششیں کیا کرتے تھے۔ دیکھیں، ایمان کا مل جانا یہ فخر کی بات ہے، اور ایمان کو بچانا یہ بڑی فکر کی بات ہے، دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ مل جانا فخر کی بات ہے، بچانا اور یہ اس کی فکر کی بات ہے۔ بخاری شریف کے اندر حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا قول موجود ہے، فرماتے ہیں کہ جو مومن ہوگا وہ اپنے ایمان کے بارے میں فکر مند ہوگا، اور جو منافق ہوگا وہ اپنے ایمان کے بارے میں مطمئن اور بے فکر ہوگا۔ ایمان والا ہمیشہ فکر مند رہے گا کہ کیسے اس ایمان کو بچانے کی فکر کریں، کیسے اس کو دنیا سے بچا کر لے کر جائیں۔ اور جو منافق ہوگا، کوئی مسئلہ نہیں، نہ نماز کا پتہ، نہ روزوں کا پتہ، کوئی نہیں، کسی چیز کا نہیں پتہ، بس یہ ہے کہ جنت ہماری، ہم جنت کے اندر کیا ہے داخل ہو جائیں، کسی اعمال کا نہیں پتہ۔ اور جو ایمان والا ہوگا، حقیقت میں مومن ہوگا، وہ ہمیشہ فکر مند رہے گا، کرنے کے بعد بھی وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے گا۔ اس کائنات کے اندر سب سے عظیم برگزیدہ نیک شخصیات جو ہیں وہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیم کی ذات بابرکات، ان سے بڑا نیک کوئی نہیں دنیا کے اندر۔ لیکن انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیم بھی ایمان کے ملنے کے بعد بے فکر ہو کر نہیں بیٹھے تھے، اس کے بارے میں فکر مند رہا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں، کتنے بڑے نبی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کتنے عظیم الشان مرتبوں سے ان کو نوازا، لیکن ان کی دعا قرآن کریم کے اندر مذکور ہے، وَجُنُوبُنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ قرآن کریم نے اس دعا کو نقل کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا جلیل القدر نبی، اتنا عظیم الشان مرتبت والا نبی اللہ سے یہ دعا کر رہا ہے، وَجُنُوبُنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے محفوظ فرما۔ کون دعا کر رہا ہے یہ تو دیکھیں، نبی اپنے وقت کا، اور نبی بھی کوئی وہ نہیں، عظیم الشان نبی جس کو خلیل اللہ کا لقب حاصل ہے، وہ دعا کر رہا ہے، وَجُنُوبُنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی بتوں کی عبادت سے محفوظ فرما۔ کبھی کی ہے ہم نے اس بات کی فکر کہ ہم اور ہماری اولاد یہ بتوں کی عبادت سے کیسے محفوظ رہیں گی؟ بے دینی کے ماحول میں، ارتداد کے ماحول میں
اور ان فتنوں کے ماحول میں یہ ہماری نسلیں کیسے ایمان پر باقی رہیں گی؟ کبھی سوچا اس بارے میں؟ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیم تو سوچ رہے ہیں، اور کس کے بارے میں سوچ رہے ہیں؟ بیٹا حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام وہ بھی نبی، اور بیٹا حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام وہ بھی نبی۔ وہ دعا کر رہے ہیں وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی بتوں کی عبادت سے محفوظ فرما۔ کبھی سوچا ہے اس بارے میں ٹھنڈے دماغ سے کہ ہماری تو گزر جائے گی جیسی بھی گزرے گی، گزر گئی ہماری تو، لیکن جو ہماری یہ چھوٹی نسل ہے، یہ چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیاں، یہ اپنے ایمان کو دنیا سے بچا کر لے جانے میں کیسے کامیاب ہوں گے؟ یہ اپنے ایمان کی کیسے حفاظت کریں گے؟ سوچا کبھی اس بارے میں؟ اس بے دینی کے ماحول میں یہ اپنے ایمان کی کیسے حفاظت کریں گے؟ ہماری تو گزر گئی جیسے گزرنی تھی اور گزر جائے گی، لیکن وہ جو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے آج سے 1450 سال پہلے، اور جو آج صحیح ثابت ہو رہا ہے، یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، صبح آدمی مومن، شام کو کافر، شام کو مومن، صبح کو کافر ہو جائے گا۔ ماحول اتنا خطرناک ہوگا، بے دینی اس طریقے سے آئے گی، ارتداد کی لہر ایسی چل رہی ہوگی، فتنے اس طریقے سے نکل رہے ہوں گے کہ ماحول اتنا خطرناک ہوگا کہ صبح آدمی مومن، شام کو کافر، شام کو مومن، صبح کو کافر ہوگا۔ یہ ہماری نسل کیسے بچے گا؟ یہ اپنے ایمان کو کیسے بچا کر لے کر جائے گی؟ کبھی سوچا اس بارے میں کہ ہم اپنے بچوں کو ایسے اسکول کے اندر ڈالیں، ایسے کالجوں میں ڈالیں، ایسی یونیورسٹیوں کے اندر ان کو داخل کریں کہ جہاں پر کم سے کم ان کو اعلیٰ تعلیم تو نہ ملے، کم سے کم یہ دنیا سے اپنا ایمان بچا کر لے جانے میں کامیاب ہو جائے۔ ورنہ دیکھ لو مسلمانوں کے اندر 20 لاکھ سے زائد لڑکیاں مرتد ہو چکی ہیں، اسلام چھوڑ چکی ہیں، غیروں کے ساتھ انہوں نے شادیاں کر لی۔ جو لڑکی ایک مومن ماں کی کوکھ سے پیدا ہوئی تھی، آج وہ اپنی کوکھ سے غیر مسلم بچوں کو جن رہی ہے۔ کبھی سوچا اس بارے میں کہ جو 20 لاکھ لڑکیاں ہمارے ہاتھ سے گئی ہیں، یہ کس نتیجے کے اندر گئی ہیں؟ اور پھر یہ جو ہماری چھوٹی نسل ہے، یہ اپنے ایمان کی کیسے حفاظت کرے گی؟ ہمارا سارا کا سارا فوکس اس بات پہ رہتا ہے کہ ہمارا جو بچہ ہے، ہماری جو بچی ہے، وہ بڑے اسکول کے اندر داخل ہو، اعلیٰ تعلیم حاصل کرے، ہائر ایجوکیشن وہ حاصل کرے، لیکن اس اسکول کی چہار دیواری میں پہنچنے کے بعد تمہارے بچے اور بچیوں کے ایمان پر کس انداز سے ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، کس انداز سے تمہارے چھوٹے مننے بچے اور بچیوں کی ایمان کی بنیادوں کو کھوکھلا کیا جا رہا ہے، کبھی ہم نے اس بارے میں سوچا ہی نہیں۔ جتنے بھی عیسائی اسکول ہیں، دوسروں کے اسکول ہیں، ان بچوں کے اندر ان سے غیروں کی طرح ایکٹیویٹی کروائی جا رہی ہے۔ وہاں کی مارننگ جو پریئر ہوتی ہے، اس کے اندر کفریہ کلمات بچوں سے بلوائے جا رہے ہیں۔ کبھی سوچا ہے کہ ان کفریہ کلمات کا زبان سے نکالنے کا انجام کیا ہوگا؟ ہم نے کبھی اس بات کی کوشش نہیں کی کہ ہم اپنے بچوں کی بنیادی تعلیم ایمان کی دیں، تاکہ بڑی سے بڑی کفر کی آندھی ان کی ایمان کی دیواروں کو نہ ہلا سکے، لیکن ہم نے کبھی اس کے بارے میں نہیں سوچا۔ اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم نے اپنے بچے اور بچیوں کی جب ایمان کی فکر نہیں کی، ایمان کی عظمت ہم نے ان کو نہیں بتائی، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جہاں ہلکا سا جھٹکا لگا، ہماری بچی فوراً اسلام سے باہر نکل کر چلی گئی اور غیروں کے ساتھ اس نے شادی کی۔ اور وقت کا جو نبی ہے وہ کیا دعا کر رہا ہے؟ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، میرے اللہ مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی بتوں کی عبادت سے محفوظ فرما۔ ہم نے کبھی اس کے بارے میں نہیں سوچا کہ ہماری جو نسل ہے یہ کیسے دین کے اندر رہے اور کیسے بے دینی سے محفوظ رہے۔ آگے کے حالات تو اس سے بھی زیادہ خطرناک ہیں، آگے کے معاملات تو اس سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ ان معاملات میں، ان حالات میں ہماری جو یہ چھوٹی نسل ہے یہ اپنے ایمان پر کیسے چلے گی؟ یہ اپنی اسلامی پہچان کو کیسے برقرار رکھے گی؟
یہ اپنے اسلامی تشخص کے ساتھ کیسی زندگی گزارے گی؟ کبھی ہم نے اس کے بارے میں نہیں سوچا۔ اور آگے دیکھیں، حضرت یعقوب علیہ السلام خود بھی نبی ہیں، اور ان کے باپ حضرت اسحاق بھی نبی ہیں، اور ان کے دادا حضرت ابراہیم بھی نبی ہیں، اور ان کے بیٹے حضرت یوسف بھی نبی ہیں، اور ان کے چچا حضرت اسماعیل بھی نبی ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی دعا قرآن کے اندر موجود ہے، اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، اپنی اولاد سے پوچھ رہے ہیں بٹھا کر کہ بتاؤ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، کس کے راستے پر چلو گے میرے بعد؟ وہ نبی جو خود بھی نبی ہے، دادا بھی نبی ہے، باپ بھی نبی ہے، بیٹا بھی نبی ہے، چچا بھی نبی ہے، اتنی عظیم الشان شخصیت اپنی اولاد کو بٹھا کر کہہ رہی ہے، اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، بتاؤ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، کس کے راستے پر چلو گے؟ ہم تو بے فکر ہیں، ہمیں کچھ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کے بارے میں فکر مند ہیں۔ ہم نے کبھی سوچا اس بارے میں کہ بچے ہمارے بعد کیا کریں گے، کیسے زندگی گزاریں گے، کیسے مسجدوں میں آئیں گے، کیسے قرآن پڑھنے والے بنیں گے، کیسے دین پر چلنے والے بنیں گے؟ آگے کے حالات، آگے کے ماحول تو اور بھی زیادہ خطرناک۔ زمانہ جتنا قیامت سے قریب ہوتا جائے گا، حالات اتنے ہی زیادہ خطرناک ہوتے جائیں گے، لیکن ہم اپنے بچوں کی تربیت کے معاملے میں دن بدن اتنے ہی غافل ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمارا سارا کا سارا جو فوکس ہے وہ دنیاوی تعلیم پر ہے، دینی تعلیم پر ہمارا کوئی فوکس نہیں۔ بچہ مدرسے جا رہا ہے یا نہیں جا رہا، کیا پڑھ کر آ رہا ہے، کچھ پڑھ کر آ رہا ہے، کتنے ٹائم جا رہا ہے، کتنی چھٹیاں کر رہا ہے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، بس مطمئن ہو کر بیٹھے ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام وقت کے نبی ہیں، اللہ سے دعا کر رہے ہیں، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اے اللہ مجھے ایمان کی حالت میں موت دینا اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ قیامت کے دن اٹھانا۔ حضرت یوسف علیہ السلام دعا کر رہے ہیں ایمان کی حالت میں موت دینا، یہ نہیں کہ نبی بن گئے اور باپ بھی نبی ہیں اور سب لوگ نبی ہیں تو ایمان کے بارے میں مطمئن ہو کر بیٹھ جائے ہماری طرح اور بے فکر ہو کر بیٹھ جائیں۔ وہ دعا کر رہے ہیں اور دعا اللہ نے قرآن کے اندر منقول ہے، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اے اللہ مجھے ایمان کی حالت میں موت دینا اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ اٹھانا۔ اور اس کائنات کی سب سے نیک اور سب سے عظیم الشان ہستی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس کی وجہ سے اللہ نے اس پوری کائنات کو بنایا، اس کائنات کے نظام کو چلایا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بھی ایمان کے بعد بے فکر اور مطمئن ہو کر نہیں بیٹھے تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام بھی دعا کرتے تھے، اور وہ دعا حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پلٹنے والے اپنے دین پر میرے دل کو جمع دیجئے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام دعا کر رہے، مطمئن ہو کر نہیں بیٹھے، بے فکر ہو کر نہیں بیٹھے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا تو پوچھنا ہی کیا ہے۔ صحابہ کرام تو ہمیشہ ڈرتے رہتے تھے اس بات سے کہ اللہ نے جو ہمیں یہ ایمان کی دولت دی ہے، اس ایمان کو دنیا سے بچا کر کیسے لے کر جائیں۔ مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب کسی چڑیا کو دیکھتے تو کیا کہتے تھے کہ کاش میں یہ چڑیا ہی ہوتا کہ دنیا کے اندر آتا اور اس کو کوئی ختم کر دیتا اور اس سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوتی، اس کا کوئی محاسبہ نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مدینے کے اندر جتنے منافقین تھے ان کی ایک لسٹ بنا کر حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دی، اس لیے ان کو اللہ کے نبی کا رازدار کہا جاتا تھا۔ مدینے کے جتنے منافق تھے ان کی ساری کی ساری لسٹ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضرت حذیفہ کے پیچھے پیچھے بھاگتے تھے، ان کی منت سماجت کیا کرتے تھے کہ مجھے کم سے کم یہ بتا دو کہ اللہ کے نبی نے جو تمہیں منافقین کی لسٹ دی ہے اس لسٹ میں عمر فاروق کا نام تو نہیں ہے۔ ان کی منت سماجت کرتے تھے، ان کے پیچھے بھاگتے تھے، ایک مرتبہ مجھے یہ بتا دو کہ جو منافقین کی لسٹ ہے اس لسٹ میں عمر کا نام تو نہیں ہے۔ اور کون عمر؟
لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے عمر کی زبان پر حق جاری کر دیا ہے، عمر جو بولتا ہے حق بولتا ہے، جس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر جس راستے سے گزرتا ہے اس راستے سے شیطان نہیں گزرتا، شیطان کنی کاٹ کر نکل جاتا ہے۔ وہ عمر جو 40 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا آدمی، وہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے پیچھے بھاگ رہے ہیں کہ حذیفہ ذرا دیکھو اس لسٹ میں عمر کا نام تو نہیں ہے، اور ہم کون ہیں؟ ہم اتنے مطمئن ہو کر بیٹھ گئے، اتنے بے فکر ہو کر بیٹھ گئے کہ ہمیں اپنے ایمان کے بارے میں کوئی فکر نہیں کہ ایمان ہم دنیا سے کیسے بچا کر لے کر جائیں گے، ہمارے بچے اس ایمان کو دنیا سے کیسے بچا کر لے کر جائیں گے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ جس جنازے میں حضرت حذیفہ ہوتے تھے اسی جنازے کے اندر شریک ہوتے تھے، اور جس جنازے میں حضرت حذیفہ نہیں ہوتے تھے اس جنازے میں سیدنا عمر فاروق شریک نہیں ہوا کرتے، لیکن ان کے پاس منافقین کی لسٹ تھی۔ تو دولت ایمان کا دوسرا تقاضا یہ ہے کہ اللہ نے جو ہمیں یہ نعمت دی ہے، اللہ نے جو ہمیں یہ عظیم الشان دولت دی ہے، اس نعمت کو بچانے کی فکر کریں، اس کے بارے میں ہمیشہ اللہ رب العزت سے ڈرتے رہیں کہ جیسے ہمیں اللہ نے ایمان کی حالت میں دنیا میں بھیجا ہے، جب ہم دنیا سے جائیں تب بھی ایمان کی حالت میں جائیں۔ اللہ نے جو ہمیں یہ ایمان کی دولت عطا کی ہے، ہمارے بچوں کو جو ایمان کی دولت عطا کی ہے، ہمارے بچے اس ایمان کی دولت پر ساری زندگی قائم رہیں، اور دنیا سے جب جائیں تو ہمارے بچے بھی ایمان کی دولت بن جائیں۔ اس کے بارے میں سوچنا پڑے گا، فکر کرنی پڑے گی۔ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے سے کچھ نہیں ہوگا، مطمئن ہو کر بیٹھنے سے کچھ نہیں ہوگا، اور ایسے بے دینی کے ماحول میں تو بالکل بھی نہیں۔ تو دولت ایمان کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ آدمی اپنے ایمان کی عظمت کو پہچانے، اس کی قدر کرے، اور دولت ایمان کا دوسرا تقاضا یہ ہے کہ اس کے بارے میں اللہ رب العزت سے ہمیشہ ڈرتا رہے، اور اس کے بارے میں آدمی ہمیشہ فکر مند رہے۔ اور دولت ایمان کا تیسرا تقاضا یہ ہے کہ جن اسباب سے اللہ یہ نعمت چھین لیا کرتا ہے ان اسباب سے بچنے کی آدمی ساری زندگی کوشش کرے۔ وہ اسباب کیا ہیں؟ ان میں پہلا سبب علماء کرام نے لکھا ہے نماز کا چھوڑنا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث شریف کے اندر بیان فرمایا کہ جو آدمی ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑ دے وہ ایمان کے دائرے سے خارج ہو گیا، اسلام سے باہر نکل گیا۔ حالانکہ علماء کرام نے اس کی تشریح کی ہے، اس کے بارے میں فرمایا کہ مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی کافر تو نہیں ہوتا لیکن اس نے کافروں جیسا کام کیا، غیر مسلموں والا اس نے کام کیا۔ تو آدمی نماز کی پابندی کرے، نماز کو نہ چھوڑے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آدمی بد نظری سے اپنی حفاظت کرے، اپنی نگاہوں کی خاص طور سے حفاظت کرے، اپنی نگاہوں کو غلط جگہ پر پڑنے نہ دے، اپنی نگاہوں کی خاص طور سے حفاظت کرے۔ ایک مختصر سا واقعہ سنا کر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ مصر کے اندر ایک مسجد تھی، تو مسجد کے برابر میں ایک آدمی رہتا تھا، مسجد کے اندر اذان دیتا تھا، مسجد کی صفائی وغیرہ کرتا تھا۔ تو ایک مرتبہ جب وہ مینار پر اذان پڑھنے کے لیے چڑھا، اس زمانے کے اندر لاؤڈ اسپیکر کا نظام تو تھا نہیں، جو مینار ہوتے تھے ان پر چڑھ کر اذان دینے کا سسٹم ہوتا تھا۔ تو جب وہ مینار پر اذان دینے کے لیے چڑھا اور اس نے دیکھا کہ برابر میں ایک گھر ہے، وہاں ایک خوبصورت لڑکی پر اس کی نگاہ پڑی۔ وہ آدمی اذان دینے کے بعد، نماز کے بعد نیچے اترا، اس گھر کے اندر گیا، دروازہ کھٹکھٹایا تو لڑکی اوپر تھی۔ کہا کہ کیوں آئے ہو؟ کہا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا۔ تو اس لڑکی نے کہا کہ میں تو عیسائی ہوں، تم مسلمان ہو، تم شادی مجھ سے کیسے کر سکتے ہو؟ اس کے لیے تو تمہیں عیسائی ہونا پڑے گا۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اس کے لیے تیار ہوں، ٹھیک ہے میں اس کے لیے تیار ہوں۔ وہ عیسائی ہو گیا، ابھی ایک دن بھی پورا نہیں گزرا تھا، یہ واقعہ بہت ساری کتابوں کے اندر موجود ہے، ابھی ایک دن بھی پورا نہیں گزرا تھا، اللہ کا کرنا دیکھیں کہ وہ چھت پر چڑھا ہوا تھا، پیر پھسلا، نیچے گرا اور ختم ہو گیا۔ یہ ہے بد نظری کا وبال، نہ خدا ہی ملا
نہ مثال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ جن اسباب سے دولت ایمان اللہ چھین لیا کرتا ہے ان اسباب سے بچنے کی کوشش کرے۔ ان میں پہلا سبب کہ آدمی جان بوجھ کر نماز نہ چھوڑے، اور دوسرا سبب آدمی بد نظری سے اپنی حفاظت کرے، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے، اور تیسرا جو سبب ہے وہ انشاءاللہ اگلے ہفتے بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ایمان کی دولت دی ہے اس دولت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔